فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لینا انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت آج پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام سنتے ہی آپ خوش ہو جائیں گے، مچل جائیں گے۔ ہاں پیارے دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا اور 1400 سال پرانا ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد کوئی بھی آپ کی حاجت رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی بھی حاجت آپ کی دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آپ اگر کسی کام کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مصیبت پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یا آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، تو یہ تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ وظیفہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ اس وظیفے کو اس طرح سے کر لینا جس طرح سے میں آج آپ کو بتا دوں گا، اس طرح سے کر لینا جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ آج آپ کریں گے، اللہ رب العزت اس مقصد کو آپ کے 100% پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، وہ وظیفہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے بھائی بہن طریقہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ صرف اور صرف وظیفہ سن لیتے ہیں، اور وہ جلد بازی کی وجہ سے وہ جلد وظیفہ کر لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہمیں اثر میں ہو جائے، ایک ہی دن میں ہمیں رزلٹ مل جائے، اور ایک ہی دن میں ہماری حاجت پوری ہو جائے، ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں، ہمارے مقصد پورے ہو جائیں۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ کی ایسی سوچ ہے کہ میں ایک ہی دن میں مجھے سب کچھ مل جائے، تو آپ کبھی بھی وظیفہ نہیں کریں، کیونکہ وظیفے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ ذکر و اذکار ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، تو یہ وظیفے عمل جو ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی، عشاء کی نماز کے بعد بھی، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ رات میں 3 بجے 2 بجے یا 4 بجے اٹھ کر، یعنی فجر کی وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ کر لیں، تو سونے پر سہاگا ہے، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑا اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس وقت اٹھ کر اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ اب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پر تنہائی میں اکیلے ہو کر بیٹھ جائیں، اکیلے ہو کر بیٹھنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک گلاس میں پانی رکھ لیجئے، اپنے ساتھ میں، اپنے پاس میں ایک گلاس پانی رکھ لیں، اور اپنے پاس میں ایک گلاس پانی رکھنے کے بعد ہی بیٹھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو ہر نماز میں التحیات کے بعد اللہم صلی اللہم بارک پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر کسی بھائی بہن کے یہ درود ابراہیمی یاد نہیں ہے اور یاد نہیں ہو سکی ہے، تو آپ کے جو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ کوئی قید نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو درود ابراہیمی ہی آپ کو پڑھنی ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح سے آپ کو
سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 101 ٹائمز آپ کو اس سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ سورہ کوثر آپ کو اسی طرح سے پڑھنی ہے، ہر بار میں بسم اللہ شریف لگانی ہے، بسم اللہ کے ساتھ ہی ہر بار میں آپ کو پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ کو پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے، درود پاک جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی، یعنی اگر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھی تھی تو درود ابراہیمی ہی آپ کو بعد میں آخر میں بھی پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے سورہ کوثر کا، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یعنی جیسے یہ وظیفہ مکمل ہوگا، اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جو آپ کے سامنے پانی رکھا ہے، گلاس میں پانی آپ نے رکھا ہے تو اس پر دم کر دیں، پھونک دیں، 3 مرتبہ پھونکیں، 3 مرتبہ دم کریں۔ 3 بار دم کرنے کے بعد اس پانی کو اپنے سامنے رکھ دیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کی ہر مقصد، ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔